اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا. بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے. اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی. کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن. چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ. تو بتا یزید کا شجرہ. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. بات شروع کی ہے تو نے، جواب ہم دیں گے. تیرے سارے مفتی ہیں، ہمارے سارے قیمتی ہیں. اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل. اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک. تو نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا، اور ماتم کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کسی بھی چوک میں آ جاتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا، میرے گھر سے نکلے بولو جو علی کا نوکر بیٹھے جہاں سے حسین کا قاتل نکلے. میری مجبوری ہے، میں روٹین کی مجلس پڑھ کے نہیں جاؤں گا، میری مجبوری ہے. میرے مرشد پہ حملہ ہے، میری مجبوری ہے. میرا پیشہ شیعہ نہیں، میرا مذہب شیعہ ہے. میں نے سانسیں لی ہیں بطول کے بچوں کی وکالت کے لیے. اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل. اب ہم جائیں گے آخر تک. چلیں آئیں، بڑے محبت بڑی شائستگی کے ساتھ آئیں. ہم آپ پہ سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، چل ٹھیک تو نکال یزید. اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا حسین کا قتل ہوا کیوں تھا؟ وکالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وکیل سوال ہی ایسا کرے کہ اگلا وکیل جواب میں ہی اپنے دعوے کی رد کر دے. میرا سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتاؤ کہ قتل حسین کیوں ہوا. اس کیوں میں تو پھنس جائے گا. یہ کیوں ہی منکر حسین کے گلے کا پھندا بن جائے گا. کیوں ہوا؟ کوئی جاگیر کی وجہ تھی؟ کوئی حکومت کا لالچ تھا؟ حسین کسی سے تخت مانگ رہے تھے؟ حسین کسی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ پھر قتل کیوں ہوا؟ اب مورخ نے لکھا یہ قتل اس لیے ہوا کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا. اچھا تو پھر کہتے جی حسین نے نہیں کی. تو پھر ہمیں مولوی یہ بتائے کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کا ٹھیک تھا، یزید کا یا حسین کا؟ مولوی کہے گا حسین کا. حسین نے بالکل صحیح کیا، بیعت نہیں کی. یزید کا غلطی تھی؟ جی بالکل غلطی تھی. کیا غلطی تھی؟ اس نے حسین سے بیعت کیوں مانگی؟
اس کا مطلب تو پہلی بات مان گیا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ میں قتل حسین کی انکوائری پڑھنے لگا ہوں، اس کا مطلب تو مان گیا کہ جو بھی کسی بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ یزید نے مانگی بیعت، اس نے کہا بیعت کریں۔ ہمارے ممبر سے بعض بندے پڑھ دیتے ہیں امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں۔ نا 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 نا، غلط۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ یہ بچوں کے ذہنوں میں نہ جانے دینا کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا۔ حسین حجت تھی، حسین معصوم تھا، معصوم غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے انکار کر دیا، اور حسین نے جو انکار کیا وہ کیا کہہ کے کیا، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین۔ حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا، اس کو کہہ دے مجھ جیسا میں قتل حسین کی انکوائری پڑھوں گا، تھوڑا ذہنی طور پہ جا کے بیٹھنا۔ مجھ جیسا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مولا حسین آپ یہ کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، حسین میں اپنا آپ کیوں بتاؤں، میں تو ہر کردار صاف کروں گا۔ حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے بھی کئی اور ہیں، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور ہیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے۔ تو صرف کہہ دے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب امام حسین نے لی قتل حسین کی انکوائری سننا۔ امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ بے شک 72 ساتھیوں نے، یہ پوری مجلس نہیں پہ پڑھوں گا، 72 ساتھیوں نے حسین کے انکار کا ساتھ دیا۔ 26 رجب کو حسین نے یہ جرت بخشی، تنہا کھڑا ہے ملاؤن کے دربار میں، اور تنہا حسین نے کھڑے ہو کے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں دربار سے باہر نکلی، 72 ساتھیوں نے نہیں کا ساتھ دیا، 72 سے کروڑوں پہ چلی گئی۔ آج یہ ساری قوم اس نہیں والی ہے۔ 26 رجب کو پہلی بار حسین نے کہا تھا نہیں کروں گا، وہ جرت آج ہمارے سینے پہ آ گئی۔ آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے۔ جلوس نہ نکالو، نہیں نکالیں گے۔ وہی حسین والی نہیں آج ہمارے لہو میں شامل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ دنیا کے کسی ٹی وی چینل پہ آنا ہے تو یہ حسین کا ماتمی آنے کے لیے تیار ہے۔ مذہب کی کتابیں اپنی لے کے آ جانا، مجھے 14 کی 14 سچائیوں کی قسم ہے جن 72 نے حسین کے ساتھ انکار میں ساتھ دیا تھا، میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے حسب بتاتا ہوں، ان کے نسب بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کی عمریں بتاتا ہوں، ان کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ مولوی تو صرف اتنا کام کر، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تو بتا وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی؟ قطن کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ حسین اکیلے تھے، حسین بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا۔ آج بندے ہم پہ احسان کیا کرتے؟ وہ بندے کہتے جی ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح ہے۔ اب لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، علی کو نہیں ماننا، حسن کو نہیں ماننا، اور 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کے پانی کی سبیل لگا کے 2 دیگیں حلیم کی دے کے حسینی بننے کی کوشش کرنا کہ لے دیکھے جی ہم بھی تو حسین کے ساتھ ہیں، تو نہ ساتھ ہو۔ اگر حسین کا ساتھ دینا پھر کھل کے دے، اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ تو مجلس سے جاگ رہا ہو؟ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح، صرف یزید غلط نہیں۔
यजीद का पूरा निजाम गलत। अच्छा, बंदों ने कितनी चालाकी की कि सिर्फ यजीद निकाल के उस पे लानत कर दी। मैं सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि तूने लानती भी मर्जी के रखे हैं। अकेला यजीद निकाला, उस पे लानत कर दी। ये कातल खानदानों का तरीकाकार होता है। जब ये कहीं कत्ल कर देते हैं, ये एक बंदा पेश करके बाकी बचा लेते हैं। एक से कहते तू सब कुछ मान जा, बाकी बचा। लेकिन जब तफ्तीश करने वाले अदारे तफ्तीश करते, वो कहते नहीं, हमने एक नहीं पकड़ना, हमें बताओ इसके पीछे कौन कौन था, हमें बताओ इसको जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था, हमें बताओ इसने आला कत्ल कहां से खरीदा था, हमें बताओ इसे वहां से लेके कौन गया था, हमें बताओ इसका सहूलतकार कौन है। हम भी मुसलमान मौलवियों से हाथ बांध के सवाल करते हैं, हमें अकेला यजीद ना दो, हमें बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। आखिर उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि उसने उस दौर में अपने नबी के बेटे का कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये जुर्रत अकेले यजीद की नहीं, यजीद के पीछे कोई एक पूरी ताकत थी, जिस ताकत की वजह से वो तख्त पे जाके बैठ गया। चले, मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला तब्दील करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उसे किसी न किसी पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया था। हमें बताओ कि यजीद के पीछे वो फिक्र कौन सी थी। मेरी कौम के बच्चे एक लम्हे के लिए ज़हन रखना, हद हो गई, हम तुम्हें कत्ले हुसैन हजम नहीं होने देंगे। तू हमें कातलों को बेनकाब करके देगा। आज तूने सिर्फ यजीद आगे पेश कर दिया। 70 साल जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे, वो बंदे कौन थे? 70 साल में एक नस्ल, एक लम्हे के लिए जज्बाती नहीं, 70 साल में एक नस्ल परवान चढ़ाई गई। सिर्फ किस वजह से? अली की दुश्मनी उनके दिलों में पैदा की। वो अली के दुश्मन पैदा हुए तो वो कत्ले हुसैन के लिए आए। आज खड़े होकर मौलवी ने कह दिया जी मैं कहता हूं हुसैन सही है, यजीद गलत है। तुझे हुसैन सही कहना है, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा, फिर तुझे खुल के कहना पड़ेगा कि सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही है। तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, वोटों से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, कमेटी से बना हुआ गलत था, हुसैन सही था, एक शूरा से बना हुआ गलत था। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा सिर्फ गदीर सही था।